अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं नाइमा फिर हाज़िर हूँ 12 रबीउल अव्वल पार्ट 10 लेकर। आज इसमें जो है हम जिक्र करेंगे, आज जिनका वाक़या बयान करने जा रही हूँ, थोड़ा मुख्तसर वाक़या बयान करूँ क्योंकि हुज़ूर पाक की विलादत करीब आ रही है और मुझे हुज़ूर पाक की सुन्नतें और ग़िज़ाओं का भी मैं इसमें ज़िक्र करूँगी इसी पार्ट में। तो जो है उनका जो है थोड़ा सा लेकिन अहम जो बातें हैं उनसे रिलेटेड वो मैं बताऊँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं, चार हुज़ूर पाक के चार यार खुलफाए राशिदीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इस्लाम के पहले खलीफा, दूसरे खलीफा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और तीसरे हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और चौथे जो हैं हज़रत अली मौला अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला। आज इनका ज़िक्र करेंगे और ये हमारे प्यारे जो हैं चारों ये खुलफाए राशिदीन भी हैं, इस्लाम के खलीफा भी हैं और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चार यार भी हैं और दोस्त भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नाज़रीन, मैं जिनका जिक्र करने जा रही हूँ वो हुज़ूर पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले यार और इस्लाम के पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मैं जो बताने जा रही हूँ उनके बारे में बताने जा रही हूँ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तो उनका असल नाम नाज़रीन हज़रत सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का असल नाम अब्दुल्ला बिन अबी कुफ़ा था। इनकी विलादत मक्का शरीफ में हुई और वो नबी पर जो है सबसे पहले जो ईमान लाए वो नबी पर, वही आदमियों में जो है मर्दों में वही ईमान नबी पाक पर लाए और नबी पाक ने उनके लिए फरमाया कि सब लोगों ने मुझे झूठ कहा लेकिन अबू बकर ने, सब लोगों ने मेरा झूठ करा लेकिन अबू बकर ने मुझ पर यकीन किया। और वो प्यारे नबी के मुश्किल वक्त में साथ थे, जैसे कि जो है हिजरत के वक्त, गरीबी में प्यारे नबी की जंगों, और जब प्यारे नबी जंग में जाते थे, मतलब हर मुश्किल वक्त में वो नबी पाक के साथ होते थे। और उनकी जो वफ़ात है 13 हिजरी में मदीना मुनव्वरा में हुई और उनको ये शर्फ हासिल हुआ कि वो नबी पाक के साथ उनकी कब्र, नबी पाक के साथ उनकी कब्र मुबारक है मदीना मुनव्वरा में, जो आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हुजरा है, वहीं पे प्यारे नबी की जो है रोज़ा है और वहीं पे ये बगल में है। और नाज़रीन, इनका लक़ब सिद्दीक़ इसलिए पड़ा क्योंकि सिद्दीक़ लक़ब था हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सिद्दीक़ लक़ब इसलिए पड़ा क्योंकि वो हमेशा सच बोलते थे, इसलिए मक्का के लोग उनको सादिक कहते थे, तो वो सिद्दीक़ लक़ब उनका पड़ गया। अब नाज़रीन, हम जिनके बारे में बताने जा रहे हैं उनका नाम है हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और ये भी प्यारे नबी के यार हैं और दोस्त हैं। और ये पहले जो है इस्लाम के सख्त दुश्मन थे और बहुत सख्त मिजाजी रखते थे, लेकिन जब इस्लाम से मुशर्रफ हुए, कबूल इस्लाम किया और इन्होंने जब कबूल इस्लाम किया तो उसका भी एक मुख्तसर सा मैं बता दे रही हूँ है और बड़ा वाक़या कि इन्होंने सूरत जब अपने बहन के घर गए और वहाँ उन्होंने अपने बहन बहनों को कुरान शरीफ पढ़ते सुना, तो देखा वो सूरत ताहा की आयत सुनी तो इनके ऊपर वज्द तारी हो गया और इन्होंने जाके प्यारे नबी के कदमों में गए और जो है वहाँ पे जाके इस्लाम कबूल कर लिया। और इनके इस्लाम कबूल करने से इस्लाम को ये क़ुव्वत मिली कि सब लोग जो हैं बिला खौफ जो है इस्लाम का जो है दावत फैलाने लगे और ये ख़ुद भी इस्लाम का जिक्र करने लगे, इस्लाम के बारे में बताने लगे। और इन्होंने बहुत ज़्यादा इस्लाम के लिए खिदमत की, मस्जिदें बनी, अदल व इंसाफ, अदालत इन्होंने कायम की और जो है वजीफ़ा ये भी इन्होंने कायम किया और पुलिस चौकियाँ इन्होंने ही बनवाई। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हुज़ूर पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके बारे में फरमाया कि उमर जिस रास्ते से निकलता है शैतान उस रास्ते से भाग जाता। और इनके जब इनका वो थी खिलाफत थी उस वक्त ये भी था कि इनके जो खिलाफत के वक्त में औरतें रात में मतलब निकल सकती थी बिला खौफ और कोई मर्द, अनजान मर्द कोई उसको बोल नहीं सकता था, मतलब कोई। तो नाज़रीन, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए जो है पहले बहुत सख्त मिजाज थे, लेकिन इस्लाम कबूल करने के बाद बहुत नरम दिल हो गए। और जो है हुज़ूर पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके इस्लाम लाने के लिए अल्लाह पाक से दुआ भी की थी कि उमर इस्लाम ले आएँ। और इनके बारे में
नाज़रीन ये हैं कि इनकी शहादत हुई जब ये फजर की नमाज पढ़ रहे थे, तो एक मौजूसी ने इनके ऊपर हमला कर दिया और इनकी जो कब्र मुबारक है हुजूर पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के जो हुजरा रोज़ा रसूल है वहीं पे प्यारे नबी के साथ है। और दो खलीफा हैं, दो खलीफा राजा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला और हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला, ये दोनों प्यारे नबी के साथी हैं और जो है साथ भी इनकी मतलब कब्र मुबारक है। और यहाँ पे यह है कि एक बात और आप लोग को बता दूँ कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने ये जगह जहाँ पे आप जो है आपकी कब्र मुबारक है वो अपने लिए रखी थी, लेकिन जब कहा गया कि इनको बड़ी मोहब्बत थी प्यारे नबी से, तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपना जो जगह रखी थी कि हम जब वफ़ात पाएँ तो प्यारे नबी के पहलू में हो, तो इनको जगह दे दी क्योंकि ये नबी पाक के जो है नबी पाक के यार थे। तो नाज़रीन अब हम चलते हैं नाज़रीन वो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जिक्र करने से पहले मैं आपको ये भी बता दूँ, थोड़ा ध्यान से उतर गया, कि हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फारूक लक़ब क्यों पड़ा। एक तो वो अदल इंसाफ वाले थे और दूसरा वो हक़ और बातिल को अलग कर देते थे, मतलब अलग अलग कर देते थे हक़ और बातिल को, इसलिए उनका लक़ब जो है वो फारूक पड़ा। तो इसलिए हम लोग जो हैं सारे मुसलमान इसलिए कहते हैं हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनको कहते हैं। अब नाज़रीन हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये मक्का में भी पैदा हुए और ये बहुत बड़े ताजिर थे, बहुत मतलब बिजनेसमैन थे, मतलब एक कामयाब बिजनेसमैन थे और हयादार, बहुत ही हयादार थे और बहुत ही शरीफ और बहुत ज़्यादा इबादत गुजार थे और बहुत हया करते, इनसे फरिश्ते भी हया करते थे। प्यारे नबी जब एक बार का वाक़या है कि प्यारे नबी इनके पास गए तो इन्होंने जो है वो अपना जो पैजामा था उसको टखनों से ऊपर दिखा था, तो उसको और नीचे मतलब चादर डाली थी, कुछ कर लिया था। तो प्यारे नबी ने फरमाया कि ऐ उस्मान, तुमसे तो फरिश्ते भी हया करते हैं, उस्मान से तो फरिश्ते भी हया करते हैं। और नाज़रीन इनका इन्होंने बहुत ज़्यादा इस्लाम के लिए माल खर्च किया। एक काफ़िला था उसके लिए इन्होंने, मुसलमानों का काफ़िला था उसके लिए इन्होंने अपना सब माल खर्च किया और इनका गनी लक़ब इसलिए पड़ा नाज़रीन, क्योंकि हज़रत उस्मान गनी का लक़ब इसलिए पड़ा क्योंकि इन्होंने इस्लाम के लिए एक कुआँ खरीदा था मुसलमानों के लिए और वो हदिया कर दिया था, वक़्फ़ कर दिया था, जिससे सारे मुसलमान और आने जाने वाले लोग पानी पी सके। तो ये था इनका मुख्तसर सा वाक़या। अच्छा, इनके जो शहीद किया गया उसके बारे में भी मैं जिक्र करूँ। इनको जब ये कुरान की तिलावत बहुत अच्छी आवाज़ में करते थे और ये कुरान शरीफ भी पढ़ रहे थे जब इनको शहीद किया गया। इनको 40 दिन तक दुश्मन हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जान लेने, शहीद करने पे आमादा थे। तो 40 दिन तक इन लोगों ने उनके घर का मुहासरा कर लिया था, 40 दिन तक खड़े रहे घेरे। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला, जब ये पता चला तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने दोनों शहज़ादे इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला इनके दरवाजे के बाहर खड़ा कर दिया कि कोई भी अंदर ना जाने, कोई भी पर ना मारने पाए। लेकिन वो दुश्मनों ने क्या किया, पीछे से आके और आपको आपके घर में दाखिल होकर आप कुरान की तिलावत कर रहे थे, वहीं पे आपको शहीद कर दिया। और उस वक्त आपकी बीवी नायला भी मौजूद थी और आपकी उम्र मुबारक शायद बहुत से लोग 80 साल बताते हैं, रिवायतों में है। तो नाज़रीन ये था हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मुख्तसर सा वाक़या जो मैंने बताया है। अब चलते चौथे खुलफा राशिदीन मौला अली मुश्किल कुशा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आपको बताते हैं। यह हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बच्चों में जो सबसे ज़्यादा पहले इस्लाम लाने वाले थे वो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। ये हुज़ूर पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई भी हैं और बच्चों में जो सबसे पहले ईमान लाए वही थे। जब हुज़ूर पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम लाने की दावत दी तो इन्होंने पहले हाथ खड़ा करके ये कहा था, मैं आपका हूँ, सबसे पहले ये आगे आए थे। और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला हुज़ूर पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर ही में पले थे, बचपना उनका घर ही में पला था क्योंकि चचा के बेटे भी थे और दामादे रसूल भी हैं, हज़रत बीवी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के शौहर भी हैं। और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में और भी इनकी भी शहादत हुई थी। और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का एक बहुत मशहूर वाक़या है जो जंग का वाक़या है, खैबर।
خیبر کی جنگ تھی، حضرت علی مولا علی مشکل کشا نے ایک ہاتھ سے جو ہے دروازے کو جو ہے تو ناظرین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بہت عدل والے، بہت ہی زیادہ بہادر اور بہت انصاف پسند تھے حضرت علی رضی اللہ، اور بہت شفقت اور رحمت کرنے والے بھی تھے لوگوں کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک ہاتھ سے خیبر کا قلعہ جو ہے اخاڑ دیا، اور ان کی والدہ نے ان کا نام حیدر اس لیے رکھا تھا، ان کا حیدر لقب دیے، اور کیونکہ جو ہے انہوں نے جو ہے پلٹ پلٹ کے وار کرنے والے کو حیدر کہتے تھے، اس لیے ان کی والدہ نے ان کا نام حیدر رکھا تھا۔ اور حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، سبحان اللہ۔ بے شک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک چھوٹا سا مختصر سا واقعہ میں مختصر کر کے آپ کو بتا دے رہی ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، کہ حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج شریف میں گئے، وہاں جب جنت کی سیر کر رہے تھے، جنت سے دکھا رہا تھا اللہ پاک، تو جو ہے وہاں پہ حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گوشالہ دیکھا یا ایک چادر دیکھی، بہت خوبصورت تھی، تو پیارے نبی نے اللہ پاک سے فرمایا کیا میں اس کو لے جاؤں؟ روایتوں میں ہے، بیان ہے، تو کیا میں تو اللہ پاک نے کہا ہاں ابھی تم لے جاؤ، سب تمہارا ہے، لیکن یہ مجھے پتا کہ یہ تم خود تو رکھو گے نہیں، کسی کو دو گے۔ جب حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس آئے تو انہوں نے اپنے چاروں خلیفہ کے سامنے، چاروں دوستوں کے سامنے، اسلام کے چاروں خلیفہ کے سامنے اور چاروں دوستوں کے سامنے دیا کہ کیا کیا کریں گے، تو سب نے اپنے اپنے طریقے سے بتایا، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا سچائی سے بھر دوں گا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عدل و انصاف سے کر دوں گا، اس سے کروں گا اسے اوڑھ کے، اور انہوں نے کہا کیا کہتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اس سے حیا مطلب مخلوق جو رعایا ہوگی اور جو مخلوق ہو اس میں کروں، لیکن جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نازل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ علی آپ کیا کریں گے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں اللہ کی مخلوق کی پردہ پڑھتا، تو حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بہت پسند آئی اور ان کو عطا کر دیا۔ تو ناظرین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ یہ واقعہ تھا۔ اچھا ان کی شہادت کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت رمضان المبارک کے مہینے میں ہوئی، 21 رمضان کو ہوئی، اور آپ کی جو شہادت ہے وہاں کوفہ میں ہوئی، نماز کا وقت تھا، کسی نے جو ہے جو آپ کا دشمن تھا اس نے زہریلا تیر یا خنجر تھا اسے آپ کے پیر مبارک پہ کر دیا تھا، زہر سے بجھا، جس سے آپ کی شہادت ہوئی۔ تو ناظرین یہ تھے چاروں خلیفاؤں کا ذکر جو میں نے مختصر سا کیا، امید ہے آپ کو اضافہ ہوا ہوگا، علم میں اضافہ ہو گیا ہوگا اور پسند آئی۔ تو آئیے اب چلتے ہیں حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، میں آپ کو بتاتی ہوں پیارے نبی کی پیاری سنتیں، کہ ہمارے پیارے نبی کی کیا کیا سنتیں۔ ہمارے پیارے نبی کی سنت میں یہ ہے کہ پیارے نبی تہجد کی نماز کبھی نہیں چھوڑتے تھے، وہ پیارے نبی کی سنت انہوں نے کبھی نہیں چھوڑی۔ دوسری سنت حضور پاک سرکار علیہ وسلم چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جان ہو یا انجان ہو، سب کو سلام کرتے تھے اور پورا سلام کرتے تھے۔ تیسری سنت پیارے نبی کی ہے کہ پیارے نبی بسم اللہ کر کے کھانا کھاتے تھے، اور جو ہے اور اس کے بعد جو ہے دعا بھی کرتے تھے۔ اور پیارے نبی کا ایک اور سنت یہ بھی کہ پیارے نبی جو ہے مسکرانا بھی پیارے نبی کی ایک سنت، پیارے نبی کی سنت ہے، سرما لگانا سنت ہے، صفائی رکھنا سنت ہے، صفائی پسند ہے، مسواک کرنا سنت ہے۔ مسواک پہ ایک واقعہ میں آپ کو چھوٹا سا بتاتی ہوں، مسواک پہ ایک واقعہ، ہاں تو ناظرین یہ واقعہ جو ہے بہت دلچسپ واقعہ ہے کہ حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو سنت ہے مسواک کرنا، جب نبی پاک لوگ وہ جہاد کرتے، جنگ ہوتی تھی سارے صحابہ لوگ، تو ایک بار کافروں سے جنگ تھی، تو جو ہے جب وہ لوگ آئے تو وہاں کے لوگ پہلے کا یہ تھا کہ جا کے دیکھ کے آؤ کہ وہاں کیا تیاری چل رہی، تو ایسا ہوتا تھا۔ تو وہ جو کافر جو دوسری پارٹی تھی تو کافی لوگ، تو وہاں کے لوگوں نے کہا کہ ایک آدمی کو بھیجا جا کے دیکھ کے آؤ مسلمان لوگ کیا تیاری کر رہے ہیں۔ تو جب وہ آیا تو اس نے دیکھا کہ صبح کے وقت فجر کے وقت جو ہے فجر کا وقت ہے، اور یہ لوگ اپنے دانتوں پہ پیارے نبی کے سارے صحابہ مسواک کر رہے تھے۔ اچھا اس کو تو پتہ نہیں تھا، اس نے سوچا کہ یہ دانتوں میں جو ہے کیا کر رہے ہیں، یہ لوگ دانتوں کو تیز کر رہے ہیں، تو اس نے جا کے واپس بتایا ارے وہ لوگ آج ہتھیار نہیں لیے ہیں،
وہ لوگ جو ان لوگوں کی تیاری تو یہ وہ اپنے دانت تیز کر رہے ہیں، پتہ نہیں کس سے دانت تیز کر رہے ہیں، آج وہ لوگ ہم لوگ کو کچا ہی چبا رہے ہیں۔ تو جب یہ بات وہاں پورے اس میں پھیلی، ان لوگ کے لشکر میں پورے میں پھیلی، تو ان لوگوں نے خود بخود یہ جو ہے سرنڈر کر دیا، وہ جو ہے مسلمان صحابہ کرام کے آگے، مسلمانوں کے آگے خود کو ہی سرنڈر کر دیا کہ ڈر کے مارے کہیں ہمارے ساتھ یہ نہ ہو جائے۔ تو ناظرین، یہ مسواک کی یہ جو ہے سنت، مطلب اس کی اتنی برکت ہے، اور یہ منہ کی بدبو بھی دور کرتی ہے۔ بس پیارے نبی کو بہت پسند تھا، ہر نماز سے وضو سے پہلے بھی کرنے کا حکم دیا پیارے نبی نے۔ اور ناظرین، حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور سنتوں کا ذکر کرتے ہیں۔ کھانا کھانے کی بسم اللہ سے شروع کرتے تھے، اور سیدھے ہاتھ سے کھاتے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرتے، اور لاسٹ میں الحمدللہ۔ اور جب دعا کرتے تھے تو شکر سے، اور دعا میں بھی شکر، اللہ کا شکریہ ادا۔ حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور سنتیں بھی ہیں کہ پیارے نبی کی اور سنتیں کہ نماز کی پابندی پیارے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈکی ہے، اور دین کا ستون بھی ہے نماز، تو نماز کی پابندی کرنا نبی پاک کی سنت ہے، اور ہمیشہ سچ بولنا نبی پاک کی سنت ہے، اور عدل اور جو ہے کیا کہتے ہیں انصاف کرنا، اور یہ بھی پیارے نبی کی سنت ہے۔ اب چلیے ہم ناظرین آپ لوگ کو پیارے نبی کی، حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے نبی کی جو پسندیدہ غذائیں تھیں، مطلب کھانے کی چیزوں میں کیا پسند تھا، اس کے بارے میں۔ ناظرین، ہمارے پیارے نبی کی بہت ساری سنتیں، لیکن میں نے اس میں سے کچھ سنتیں آپ لوگ کو بتائیں، کیونکہ یہ پروگرام جو میں پارٹ ہوں اس کا ایک ٹائمنگ بھی ہوتی ہے، جس میں نے کچھ سنتیں بتائی ہیں۔ اب پیارے نبی کی پسندیدہ غذائیں میں بتا رہی ہوں، جو میرے علم میں ہے وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ جیسے حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجور بہت پسند تھا، کھجور جب رمضان شریف پر روزے رکھتے تو کھجور سے ہی شروعات کرتے تھے۔ دوسرا دودھ، سادہ دودھ نبی پاک کو بہت پسند تھا۔ جو کی روٹی، اکثر پیارے نبی جو کی روٹی کھاتے تھے، اور جو ہے پیارے نبی کو شہد بہت پسند تھا، اور شہد کے لیے فرمایا اس میں شفا ہے۔ اور زیتون کا تیل، نبی پاک کو تل اور زیتون کا تیل بہت پسند تھا، اسے کھاتے بھی تھے، اور اس کی تعریف بھی فرمائی، اور اسے لگانے کا بھی حکم دیا ہے، اور کھانے کا بھی، کہ آپ جسم پہ لگا بھی سکتے ہیں، شفا رہے گی، اور کھانے کا بھی حکم دیا ہے۔ اور جو ہے حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت بہت پسند تھا، لیکن کاندھے کا گوشت پسند تھا۔ پیارے نبی کو کاندھے کا گوشت، مطلب کاندھے کی طرف سے جو ہوتا تھا وہ پیارے نبی کو بہت، شانہ کہتے ہیں کاندھے کو، تو شانے کی طرف کا گوشت بہت پسند تھا۔ اور پیارے نبی کی اور پسند، پیارے نبی کو خوبانی، انگور اور خربوز یہ بہت پسند تھا، اور پیارے نبی کو سبزیوں میں لوکی بہت پسند تھی۔ تو یہ جو ناظرین، یہ جو میں نے غذائیں بتائی یہ پیارے نبی کو بہت پسند تھی، اور سادگی وہی تھی، انجیر سادگی وہی تھی، اور صحت مند غذائیں تھی جو میرے پیارے نبی کو پسند تھی۔ میرے پیارے نبی کا جو حیات مبارکہ ہے وہ بہت ہی سادگی پسند تھے پیارے نبی، اور سادہ کھانا کھاتے تھے، سادگی سے، اور صحت مند غذائیں کھا رہے۔ تو ناظرین، آج میں نے آپ لوگوں کو کیا کہتے ہیں حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں یار کا مختصر سا بیان۔ تو ناظرین، میں نے خلفائے راشدین کے بارے میں آپ کو مختصر بتایا ہے، اور یہ بھی بتایا ہے پیارے نبی کی جو سنتیں ہیں، اور پیارے نبی کی غذا کے بارے میں کہ میرے پیارے نبی کو کیا غذا پسند تھی۔ تو ناظرین، اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہم لوگوں کو سنتوں پہ عمل کرنے والا بنا دے، نماز کا پابند بنا دے، اور جو ہے کیا کہتے ہیں صحابہ کی محبت نصیب، صحابہ کی جو ہے صحابہ کی زندگی سے جو ہے صحابہ کی حیات مبارک اور ان کے اخلاق، اور اس سے جو ہے سبق لیں، اور جو ہے سنتوں پہ عمل کریں، اور جو ہے پسندیدہ غذائیں جو ہے اپنے کھانے میں بھی شامل کریں، اپنی حیات میں جو، کیونکہ یہ ہمارے پیارے نبی کی سنت بھی ہے۔ اللہ پاک ہم لوگوں کو حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی سچی محبت نصیب۔ آئیے ناظرین، اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، کیونکہ دعا میں اس لیے کرتی ہوں کیونکہ جب سے مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ جب ذکر حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے، یا کوئی بھی ولی یا بزرگ کا ذکر ہوتا ہے، اور صحابہ کا ذکر ہوتا ہے، تو وہ خود فرشتوں ملائک کے ساتھ خود وہ بھی تشریف فرما ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، اس لیے میں یہ جو ہوں، اب جب سے مجھے علم ہوا ہے تو تب سے میں دعا کے ختم میں دعا کر لیتی ہوں۔ تو یہ ناظرین، آپ لوگ بھی جو دل میں
دعائیں ہیں آپ کے مرادیں جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ یہ محفل کو ایک پارٹ مت سمجھیے، جو میں نے بتایا اس کو پارٹ کی طرح نہ لیجیے کہ یہ 10واں پارٹ ہے 12 ربیع الاول کا، ہم نے تقریر کی طرح سنا اور چلیے، یہ سوچیے کہ یہ ذکر خیر ہوا ہے، اس میں وہ خود بھی شامل ہوں گے۔ ہم لوگوں کی نظریں ایسی نہیں کہ ہم لوگ دیکھ سکیں، لیکن ان کا نور اور وہ روشن، یہ صرف اہل نظر رحمۃ اللہ علیہ لوگ ہی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ شامل رہتے ہیں۔ تو میرا تو ایمان ہے کہ وہ شامل رہتے ہیں، اس لیے میں دعا کرتی ہوں۔ تو اگر ناظرین آپ لوگ کا بھی یہ ایمان ہے تو ہاتھ اٹھا لیں اور جو دلی مرادیں ہیں اپنی اس محفل میں مانگ لیں۔ میں دعا کری اور آپ لوگ بھی تھوڑا سا، تو ناظرین میں تھوڑا رک کے اپنے لیے بھی دعا کروں گی اسی دعا میں، تو اس وقت آپ لوگ بھی اپنے لیے دعا کر سکتے ہیں جو میرا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، میرا پارٹ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، مجھے سن رہے ہیں۔ تو جب میں دعا کروں تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ جہاں بھی بیٹھے ہوں اور جہاں سے دیکھ رہے ہوں تو وہاں پہ آمین ضرور کہہ دیجیے گا میری دعا میں، اور جو ہے آپ لوگ بھی اپنے لیے دعا کر لیں۔ پھر نعت مبارک پڑھوں گی، پھر آپ لوگوں سے جو ہے اجازت لوں گی۔ تو پلیز میرے چینل ہینڈ میڈ ہیون بائی زینہ کو نئے آنے والے سبسکرائب کر دیجیے گا اور لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے، جتنا اور لوگوں کو تک بھی پہنچے۔ امید ہے آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ تو چلیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں۔ اعوذ باللہ اللہ پاک اپنے تمام حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، پنجتن پاک شہدائے کربلا اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ، چاروں خلفائے راشدین اور نبی پاک کے یار اور تمام ازواج مطہرات، حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاندان مبارک اور تمام بزرگ جو دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں، اللہ پاک ان سب کے صدقے سفر میں اللہ پاک یہ جو محفل اس کو قبول فرما لے اور میری ساری پریشانیاں اور جتنے مسلمان لوگ ہیں ان کی سب کی پریشانیاں دور فرما دے۔ اللہ پاک اسلام سے باعمل رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ پاک جو ہدایتیں عطا فرما دے۔ اللہ پاک گناہوں کو بخش دے۔ اللہ پاک چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ جتنے بھی گناہ ہوں تو اللہ پاک بخش دے۔ اللہ پاک اپنے نبی کی سچی محبت عطا فرما دے۔ اللہ پاک حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما دے۔ اللہ پاک پیارے نبی کا روضہ دکھا دے۔ اللہ پاک جتنے اللہ پاک ساری مرادیں ہیں، جائز مرادیں، دلی مرادیں اللہ پاک پوری فرما دے۔ اللہ پاک ساری پریشانیاں دور فرما دے۔ اللہ پاک اپنے نبی کے صدقے طفیل میں حضور پاک کی جائز مرادیں اور دلی مرادیں پوری فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہم صلی علی۔ جب شمع رسالت روشن ہو، جب شمع رسالت روشن ہو، کیوں کر نہ جلے پروانہ، کیوں کر نہ جلے پروانہ۔ جب رشک مسیحا آ جائیں، جب رشک مسیحا آ جائیں، بیمار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ معراج کی شب حق سے ملنے وہ عرش معلیٰ پر پہنچے، معراج کی شب حق سے ملنے وہ عرش معلیٰ۔ گفتار کا عالم کیا ہوگا۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ السلام علیکم۔